ان مکاتب پر خرچ کرنے کی کوشش کریں، ان مکاتب کو مضبوط کریں، اپنے پاؤں پر ان کو کھڑا کریں، منظم مکاتب قائم ہوں، خود کفیل مکاتب قائم ہوں۔ ان مکاتب کے نظام کو چلانے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے، بلکہ خود ہمارے بچوں کے سرپرست اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ہم اس بات کی سراہنا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے صوبے کرناٹک میں ہمارے جمعیت کے ذمہ داروں کے ذریعے سے اور دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داروں کے ذریعے سے الحمدللہ مکاتب کا نظام بہت اچھا چل رہا ہے۔ کل بھی میں اسی جیسے پروگرام میں مسجد قباء میں شریک تھا، وہاں بھی میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے ماشاءاللہ اپنے استادوں کی سرپرستی میں بڑی محنت کی اور انہوں نے اپنے پروگرام پیش کیے۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انعامات کا لمبا سلسلہ ہے اور تمام بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس لیے کہ بچوں کو کسی کام پر آمادہ کرنے کے لیے ان پر سختی کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ انسان کا مزاج ہے کہ جب کسی اچھے کام پر اس کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے اندر اس کام کو کرنے کا جذبہ قوت پکڑتا ہے، طاقت پکڑتا ہے، اور وہ پھر اس کام کو کرنے کے لیے اپنی ساری کوششوں کو وجود میں لاتا ہے۔ اس لیے ان تمام بچوں کو انعامات سے سرفراز کرنا، ان کو انعام دینا، ان کی ہمت کو بڑھانا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے دینیات کا حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اسلامی احکام وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہیں۔ چند مخصوص احکام کے علاوہ جتنے بھی قرآن کریم میں احکام آئے ہیں ان پر عمل کرنا دونوں کے لیے ضروری ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنا دونوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ احکام صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، اگرچہ زیادہ تر جگہ پر خطاب مردوں کو کیا گیا ہے، لیکن قرآن کریم میں ایسی بھی آیتیں ہیں جن میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے۔ 22ویں پارے کی دوسرے رکوع کی بڑی آیت ہے جس میں دونوں کو برابر خطاب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جگہ پر دونوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو غرض یہ کہ اسلامی جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا جب دونوں صنفوں کے لیے اور دونوں نوع کے لیے ضروری ہے تو عمل کرنے کے لیے سیکھنا یہ پہلا درجہ ہے۔ بغیر سیکھے کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے چھوٹے موٹے کام بھی بغیر سیکھے صحیح طریقے سے نہیں کیے جا سکتے، تو جب دنیاوی کاموں کو کرنے کے لیے بھی سیکھنا ضروری ہے تو آخرت کے متعلق جو احکام ہیں جن پر آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے ان کو بغیر سیکھے کیسے صحیح طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات کو بھی دین سکھانے کے لیے مستقل مجلسیں قائم کی ہیں، اور آپ مستورات کے درمیان پہنچے ہیں اور آپ نے ان کو خطاب کیا ہے، اور ایک زمانے تک صحابیات بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے اسی واسطے شریک ہوتی تھی کہ آپ جو ارشاد فرمائیں وہ مردوں کے ساتھ مستورات کو بھی سننے کا موقع ملے، اور مستورات کو بھی، صحابیات کو بھی دین پر عمل کرنے کا طریقہ سیکھنے کا موقع ملے۔ اس لیے ہماری اس مجلس میں جیسا کہ مجھے بتایا گیا، الحمدللہ ہمارے شہر کے مردوں کے ساتھ ساتھ مستورات بھی جمع ہیں، اور پھر سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ایک جملہ بہت مشہور ہے، اس کو حدیث بھی کہا گیا ہے، لیکن اس کا حدیث ہونا ثابت نہیں ہے، لیکن مشہور بہت ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم کو گہوارے سے لے کر قبر میں جانے تک حاصل کرو۔ تو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، جب بھی کسی چیز کو سیکھ لیا جائے وہ مفید اور نفع دینے والا ہے۔ قرآن کریم کا سیکھنا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تھوڑی عمر میں مفید ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تھوڑی عمر میں اس کو نہیں سیکھا گیا تو بڑی عمر میں نہ سیکھا جائے۔ تعلیم بالغان یہ جمعیت علماء کا مستقل ایک شعبہ ہے۔ مردوں کے لیے طریقہ یہ